ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایسی حیات میں ہیں کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تمہیں اس حیات کا حقیقی معنوں میں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم کیا دے رہا ہے کہ تم نے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا. وہ تو زندہ ہیں لیکن ان کی حیات اخروی کا تمہیں اندازہ اور شعور نہیں ہے. یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ عقیدے کا بھی ایک مسئلہ ہے. پہلے میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پہ تو کہا گیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا اور دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. ایک تو ہے صرف کہنا, ایک ہے سوچنا. ہے تو مردہ ہی ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ دونوں آیتوں میں مماثلت ہے لیکن حکم کا فرق ہے. پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ ان کو مردہ کہنا نہیں. اور دوسرا حکم کیا نازل ہوا؟ ان کو مردہ سمجھنا نہیں. پہلا حکم ہے کہنا نہیں اور دوسرا حکم ہے مردہ سمجھنا نہیں. پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی, ان کی ایک زندگی ہے. دوسری آیت میں بھی ہے ان کی ایک زندگی ہے. ایک زندگی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے, لیکن اس شعور نہ رکھنے کے اندر سے اللہ نے کچھ شعور تمہیں دے دیا. وہ کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون. تم ان کی پوری حیات کا, پوری کی پوری اخروی زندگی کا گمان اور شعور نہیں رکھتے, لیکن میں رب تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں وہ آخرت میں بھی, وہ اخروی زندگی کے اندر بھی, وہ حیات برزخی کے اندر بھی اللہ رب العزت کے رزق کے مزے لوٹ رہے. آپ کو میں وہ 3 مسائل اور 3 باتیں, ویسے تو عذاب قبر سے بچنے کے متعدد طریقے ہیں لیکن 3 معروف ہیں. عذاب قبر سے بچنے کے 3 معروف طریقے ہیں. ان میں سے جو سب سے آسان, کہنے کو بہت مشکل ہے لیکن سب سے پسندیدہ اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور آپ کے اور میرے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا جائے. جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں کٹ جاتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا. یاد رکھیے وہ سیدھا, یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس وقت شہید کو وہ لمحہ آتا ہے کہ شہادت کا لمحہ, پچھلے جمعے میں وہ سارے فضائل آپ کے سامنے رکھے تھے, بالکل اسی وقت اس کی روح کو پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت کے چشموں سے, جنت کے پھلوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر عرش عظیم کے سائے میں جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پہ اپنے گھونسلوں کا بسیرا کرتے ہیں. یہ وہ عذاب قبر سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے. قبر کی زندگی بڑی لمبی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں ضمنی طور پہ, یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ جتنے زندگی کے مدارج ہیں 7-8, ایک تو ہے نا زندگی کے وہ 4 مدارج, ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو سلسلہ ہے زندگی کا, اس کے بعد موت ہے, اس کے بعد قبر ہے, اس کے بعد حشر ہے, اس کے بعد جی اٹھنا ہے, اس کے بعد میدان میں حساب کتاب ہونا ہے, اس کے بعد عدل کا نظام ہونا ہے, اس کے بعد دائیں یا بائیں میں نامہ مال پکڑا دینا ہے, اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے, اس کے بعد جنت یا جہنم میں جانا. یہ جو 7-8 یہ والے سلسلے ہیں, ان میں سے سب سے چھوٹا سلسلہ اگر کوئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی ہے. اور ہم اسی دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہتے ہیں جیسے یہی حقیقی ہے. یہ سب سے چھوٹا لمحہ ہے, یہ سب سے چھوٹا وقت ہے. اگلے لمحے آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ صرف حساب کتاب میں ابتدا کا اور انتہا کا فرق یہ ہے, ایک غریب مسلمان کا حساب ایک مالدار مسلمان سے 500 سال پہلے ہو جانا ہے. آپ نے اس دن کو کیا سمجھا ہوا؟ نیک مسلمان کی بات کر رہا ہوں, جو بد ہیں ان کے لیے تو وہ دن بڑا مشکل اور سنگین ہے, نیکوں کے لیے بھی سنگین ہے. اس سنگینی کے عالم میں بھی جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ غریب بندے کا حساب 500 سال پہلے ہو رہا ہے. یہ 70 سال گزرتے نہیں ہیں. اس 70 سال کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے, اپنے لیے آگ کو بھر لیتا ہے, اپنے لیے حرام کے رزق کے ذرائع اختیار کر لیتا ہے, اپنے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے, رب کو نہیں پہچانتا اس چھوٹی سی زندگی کے لیے. اگلے سارے لمحے, اگلے سارے مرحلے اس زندگی سے بڑے آنے والے ہیں. بتائیے قبر میں گئے ہوئے باو اجداد کو کتنے برس ہو چکے ہیں
अल्लाह ना करे किसी की कब्र मुश्किल है, एक मिनट गुजारना तकलीफ का, एक लम्हा गुजारना तकलीफ का कितना संगीन होता है। तो अज़ाब कब्र से बचने के जो 3 बड़े तरीके मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने बयान किए, उनमें से एक ये है कि उस बंदे को अज़ाब कब्र नहीं होता जो बंदा शहीद हो जाता है। दूसरा बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आपको याद रहे, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा तरीका क्या है? सूरह मुल्क की रात को सोने से पहले तिलावत करने वाले को सूरह मुल्क अपनी आगोश में ले लेती है। कब्र में अज़ाब भी आने लगता है तो सामने आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अज़ाब दिया जाए। ये मुझे पढ़ा करता था, मैं 30 आयतों की वो सूरत हूं जो आज इसको कब्र में बचाऊंगी। तीसरी बात सदका, वो जो मुश्किल के वक्त, वो जो मुसीबत के वक्त अपनी जेब तंग थी लेकिन अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो सदका भी कब्र के अंदर बंदा मोमिन के लिए हर अजाब के रास्ते में रुकावट बन जाता है। यहां से आ रहा सामने खड़ा है, इसने 1 रुपया तब खर्च किया था जब इसको जरूरत थी, इसने 1000 तब खर्च किया था जब घर में बिल आने वाला था, इसने 10,000 तब खर्च किया था जब खुद बीवी बच्चों को रोटी खिलानी थी, लेकिन अल्लाह के राह में दे दिया। ये 3 मारूफ तरीके हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा अकीदे का मसला भी है, और हमारा, अगर आप इन मानों में कह लिए तो कह लें कि सूफियों का और हमारा इस बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है, और यह अकीदे का एक मसला है। अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कहा उसको मुर्दा नहीं कहना, उसको मुर्दा गुमान नहीं करना, लेकिन क्या उसको मुर्दा ना कहने से या मुर्दा गुमान ना करने से मुराद ये है कि वो जिंदा इसी दुनिया में है? क्या उसकी जिंदगी के अहकामात इसी दुनिया के मुताबिक लगेंगे? ये वो कज फहमी है, ये वो कम अकली है जिसकी वजह से उम्मत के अंदर अकीदे का बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया गया, सूफियों ने पैदा किया। मेरे भाइयों, शहीद अल्लाह के यहां जिंदा है, अल्लाह के यहां रिज़्क़ भी ले रहा है, और हर बंदा जो मर जाता है वो हयात बरज़खी में चला जाता है। इसमें इख्तिलाफ तो है नहीं था, इख्तिलाफ जानबूझ के डाला गया। हम में से भी जितने भी अहले हदीस हैं सब हयात बरज़खी के कायल हैं। मौत के बाद एक जिंदगी है जिसको हयात बरज़खी कहा जाता है, वो इस जिंदगी से मुख्तलिफ है। उसकी तफसीलात भी कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, लेकिन ये गुमान कर लेना हयात बरज़खी को या शहीद की हयात को गुमान और क्यास करना, इस दुनिया के अंदर भी जिंदा है और दुनिया के अंदर भी आते जाते हैं, और जुमेरात को जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को जो फोत हो जाते हैं वो घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं, उस रात को सदका करना चाहिए, वो घर का चक्कर लगा के जाते हैं। ये बातें कहां से आई हैं? ये ना कुरान से साबित है ना सुन्नत से साबित है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। क्यों? अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह यासीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने भी अकीदे के मसाइल को मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा। ये शरीयत रोशन है, ये शरीयत वादे है, इसमें इबहाम नहीं है। इबहाम ढूंढ ढूंढ के कोई डाले तो डाले। शहीद के बारे में सूरह यासीन का शहीद है, वो अपने बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून, या लैता कौमी, ऐ अल्लाह आपने मुझे तरह तरह का रिज़्क़ दिया, कितनी मेरी उम्दा मेजबानी की, कितना मेरा इकराम किया। या लैता कौमी यालमून, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं अपनी कौम को बताऊं कि आप मेरी कैसी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? शहीद, जिसको मुर्दा कहना भी नहीं और जिसको मुर्दा समझना भी नहीं, वो अल्लाह को कह रहा है मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपनी कौम को जाके बतलाऊं। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, जो मेरे साथ आपने मगफिरत का मामला किया है, जिस तरह का मेरा इकराम किया है, मैं जाके बतलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सुन्नत नहीं है, लेकिन तेरी कौम को क्या, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मैं तेरी ये बात कुरान का हिस्सा बना देता हूं और पूरी दुनिया को बतला देता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर शहीद ने भी, आम मैयत की बात नहीं हो रही, हमारे यहां तो आम मैयतें भी जुमेरात को आती हैं, उनकी रूहें भी आती हैं। यहां पे शहीद वापस दुनिया में जाने का अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यह आपको किसने बुगालता दिया कि मुर्दे आते हैं, औलिया आते हैं, शहीद आते जाते हैं? ये सिस्टम बनाया हुआ जो दुनिया से चला गया, ये अल्लाह की सुन्नत है। मोजज़े के तौर के ऊपर मेराज की रात में एक मर्तबा तो अंबिया को मस्जिद अक्सा में उतारा गया मोजज़े के तौर पर, लेकिन उसके अलावा मामूल नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बार बार जमीन पे लाया जाए। अगर यही बात होती तो इतने अनगिनत और बेशुमार नबी भेजने की जरूरत पेश ना आती। एक आदम आए थे, वही जाते, वही वापस आ जाते,
وہی جاتے وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے وہی واپس آ جاتے، تجربہ بھی بڑھتا، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا، سمجھانے کے طریقے بھی ہوتے۔ نہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ اس حیات برزخی میں چلا گیا جہاں سے واپس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو شہید یاسین کو اللہ اجازت دیتا، شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ جاؤ واپس گھروں میں جاؤ۔ ہاں، یہاں پر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہیں کہ جناب روحیں آئی ہیں، جناب آواز آئی ہے، جناب بالکل جو والدہ فوت ہو گئے تھے فلاں کے پاس گئے، انہوں نے بالکل جی ہماری ان سے بات کرائی، جی ہماری ان سے گفتگو کرائی۔ یہ 90% سے زائد شرک کے جو دھندے ہیں یہ شیاطین اور جنات کے ساتھ چلائے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام فہم بات ہے۔ دجال کی جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، دجال بندہ کہہ دے گا نا میں تجھے رب تب مانوں گا تو میرے مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا، وہ مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر حدیثیں پڑھی ہوں تو ہمیں یہ سارے دجالی فتنوں کی سمجھ آ جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کا باپ زندہ نہیں ہوا ہوگا بلکہ جن اس کے باپ کی شکل میں زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کون سا جن؟ وہ جن، وہ شیطان جس کو ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آپ کے اور میرے ساتھ ایک کرین پیدا ہوا ہے جو ہماری بچپن سے لے کے آج تک کی ساری انفارمیشن جانتا، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں گمراہ کرے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی، وہ ہمارا ماضی جانتا ہے۔ اور یہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو جو اب آپ کے آباء و اجداد کی روحوں سے ملواتے ہیں، یہ وہی جنات ہوتے ہیں، اور آپ جب ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں وہ جن آپ کے باپ کی ہر بات سے واقف ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا ہنٹ دے دیتا، آپ کہتے ہیں یقیناً یہ میرے ہی باپ کی روح سے میری بات ہوئی، معاذ اللہ، یہ کاہن نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن، آپ کو پتا نا کاہن درست بات بھی بتا سکتا ہے جن سے انفارمیشن لے کے، درست بات بتا سکتا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، صرف واحد نبی کریم، آدم بھی نہیں، کوئی رسول اور پیغمبر بھی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جن کے قرین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، واحد ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا گمراہ کرنے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات اور عبادات سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، واحد ہے، واحد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چیک کرنے گئے تھے، آپ نے ساروں نے یہ حدیث پڑھی بھی ابن سیاد والی، تو اس نے اس عالم میں کہ قرین ابھی مسلمان ہے، لیکن نبی کریم نے پوچھا تھا میں کیا سوچ رہا ہوں، تو اس نے کہہ دیا تھا آپ دکھ سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے دکھ، حالانکہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ سورہ دخان، سورہ دخان سوچ رہے تھے۔ گویا وہ بعض چیزوں کو اچک لیا اس نے بھی، پورا پہنچ نہ سکا لیکن دھوئیں تک پہنچ گیا کہ آپ کوئی ایسی بات سوچتے ہیں، اور میں اور آپ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن درست بات کر سکتا ہے آپ کے جن سے انفارمیشن لے کے، جی فلاں جی کیا کھا کے آیا ہے، یہ جی یہ چیز کھا کے آیا ہے، یہ بتانے والا ولی اللہ ہے؟ یہ بتانے والا کاہن اور جادوگر اور بے ایمان دھوکے باز ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کاہن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جس نے کسی نجومی کے پاس، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، قیافہ لگانے والوں کے پاس جو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، یہ پلنٹی ہے، اور جس نے اس کی بات کی تصدیق کی، حالانکہ سچ بول سکتا ہے، جس نے اس کی بات کی تصدیق کی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا۔ بتائیے کوئی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا دجال سے بچنے کے لیے؟ آپ آج ہم چھوٹے چھوٹے دجالوں اور کاہنوں کے اوپر ایمان لے کے اچھا تو بے ایمان ہیں، نماز کا جن کو خیال نہیں ہے، شریعت کا جن کو پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ جو بندہ تمہیں کہہ رہا ہے میں ولی اللہ ہوں اور میں تمہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، خود وہ بندہ 6 مہینے سے نہایا نہیں ہے، 6 مہینے سے اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے کہ شیطان سے ملانا چاہتا ہے؟ اور یہ اللہ معاف کرے، یہ بات کہتے بھی شرم آتی ہے، جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں جی؟ ان کے اوپر تو نمازیں بھی معاف ہو گئی ہیں، جو نمازیں انبیاء اور صحابہ میں معاف نہیں ہیں وہ آج کل کے اس بے ایمان جادوگر کے اوپر جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے معاف ہو گئی ہیں۔
6 مہینے سے جی نہائے نہیں ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بدبو کے اندر، یہ جادوگر کے دھندے کے اندر، یہ کالے علم کے اندر ہمیں وہ سب طریقے پتہ ہیں کہ جن کے ذریعے یہ اپنے کرین کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، بڑے گندے اور بڑے قبیح اور غلیظ طریقے ہیں. جو کوئی اس حوالے سے انفارمیشن لینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہاں پہ شہید کی زندگی کے بارے میں آئی ہے تو ضمنی طور پہ بھائی میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ سورہ جن کے نزول اور سورہ جن کے واقعے کے اندر جنات کی قسموں اور اس والے سے انشاءاللہ مختصر چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو مختصر بات یہ ہے کہ حیات برزخی کے ہم بھی قائل ہیں. معراج کی حدیث میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ انبیاء کی برزخ بہت اعلیٰ ہے. یہ بات مانتے ہیں کہ ہر بندے کی برزخ اس کے اعمال کے مطابق ہے. ولی کی، مومن کی بھی برزخ اونچی ہے، لیکن نبیوں کی بہت اعلیٰ ہے. آدم پہلے آسمان پہ ہیں، اس طرح انبیاء کی برزخی زندگی بڑے اونچے مقامات پہ گزر رہی ہے. شہیدوں کی برزخی زندگی عرش کی کندیلوں کے نیچے گھونسلے بنا کے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے قالب دیتا ہے. یہ شہادت کے جو فضائل اور مرتبے ایک طرف سے احادیث آ رہی تھیں، ایک طرف سے قرآنی آیات آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور کے اوپر یہ تیاری کر رہے ہیں کفار کے ساتھ ایک عظیم الشان مارکے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کرتے تھے. یہ بات بھی آئی ہے سیرت کے باب کے اندر، یہ بھی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ کہا تھا کوئی مسلمان بغیر پہرے کے مت سویا کرے. یعنی اس سے مراد یہ تھی چند مسلمان سویا کرے اور چند مسلمان ان کا پہرا دیا کرے. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ لیتا رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی لیلا، کاش کوئی نیک اور متقی آدمی آج میرا پہرا دے اور میں خوب اچھی طرح سو جاؤں. ابھی یہ الفاظ کے ہیں، ادھر سے باہر سے ایک آواز آئی، کہا کون آیا؟ کہا سعد آیا ہوں آپ کا پہرا دینے کے لیے. امی عائشہ کہتی ہیں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری نیند سوئے کہ آپ کے حلق سے خراٹے نکلنا شروع ہو گئے. بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹوں کے ساتھ نہیں سوتے، لیکن اس رات گویا اول جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ ترغیب دی تھی. اچھا یہ بات ہو سکتا کسی کے ذہن میں ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا لگایا یا اس میں کوئی بزدلی کا عنصر ہے. ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دلیر اور شجاع بھی کوئی نہیں. یہی مدینہ ہے. ایک رات لوگ ہڑبڑا کے اٹھے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا آوازیں آ رہی ہیں مدینہ کی سرحدوں کی طرف سے. لوگ گھوڑوں کے اوپر زینوں کو کستے ہوئے مدینہ کی سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں سامنے سے آمنہ کے لال آ رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آرام سے سو جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں اور اکیلا تمہارے دشمنوں کو بھگانے کے لیے کافی ہوں. اکیلے ہیں اور پہرے داری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ سپہ سالار ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر ڈیوٹی کسی کی لگائی پہرے کی تو شاید اس میں کوئی بزدلی کا عنصر تھا. ہرگز نہیں. یہ ایک انسانی فطرت اور طبائع کے مطابق تھا. ہاں لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. یہ مدینہ کی ہجرت میں غزوہ بدر سے پہلے کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اٹھے اور کہنے لگے، حکم دیا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس. اب یہ دیکھیے اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے بھی مردم شماری ہوئی ہوگی، لیکن یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مردم شماری تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا. اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، میرے لیے وہ مردم شماری کر کے لائیے جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا یا اسلام جنہوں نے قبول کر لیا ہے. مجھے وہ لسٹ چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. اسلامی ریاست کو جدید بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی ایک پلاننگ ہے. جب مردم شماری ہوئی تو مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. یہ وہی مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے ٹھوکرے کھاتے ہوئے اپنے ہی وطن سے نکلے ہیں. ابھی 1.5 سال پونے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کرائی تو مسلمانوں کی تعداد 1500 نکلی. 1500. تو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے خوشی سے. ہم 1500 ہو گئے ہیں، ہم 1500 ہو گئے ہیں اور ہم پہرے میں سوتے ہیں. ہم 1500 ہو گئے ہیں اور ہم پہروں میں سوتے ہیں. دکھ اور افسوس کی بات ہے. آج ہم 1.5 ارب ہیں. اس وقت 1500 کے اوپر
मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि आज के बाद हम में से कोई पहरे में नहीं सोएगा, आज के बाद हमारे ऊपर दुनिया में कोई गालिब नहीं आ सकता। 1500 आज आप अरबों की तादाद में। फिर हदीस मेरे सामने आती है और बाद रवायात मेरे सामने आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कह दिया था, किसी मुसलमान लश्कर को जिसकी तादाद 12,000 हो जाए, कभी भी अददी बर्तरी की बुनियाद के ऊपर शिकस्त कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सिर्फ 12,000 की तादाद मुकर्रर की हुई है। आज हम 1.5 अरब होके भी मफलूकुल हाल हैं, ज़वाल पदीर हैं। मुसलमानों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मुबारकबादें दी और कहा आज के बाद पहरा खत्म, हर मुसलमान आजादी से सुकून की नींद सोएगा। देख लेंगे कुफार को। आज हम इतने थोड़े नहीं रहे, यानी एक जज्बा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और सुनन नबी दाऊद की जो पिछले खुतबे के आखिर में आपके सामने एक बात रखी थी कि हकीकत यही है कि ये जो ग़ज़वा बदर की इब्तिदा भी एग्रेशन कुफार मक्का की तरफ से पहले से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इक़दामात कर रहे थे सराया और ग़ज़वात के, ये दिफाई थे, लेकिन उनमें बाज सराया और बाज ग़ज़वात इक़दामी भी थे, उनमें जारहियत भी मौजूद थी। अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक की जो हदीस है सुनन नबी दाऊद में, वो बयान करते हैं कि कुरैश मक्का ने, अबू जहल ने बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे एक लेटर लिखा था औस और हजरज के जो मुशरिकीन थे उनको, और मदीना में अब्दुल्ला इब्न उबई को और यहूदियों को एक लेटर लिख दिया था कि हमारे भाग के आने वाले तुम्हारे पास पनाह लिए बैठे हैं, हम अनकरीब तुम्हारे पे ऐसा जबरदस्त हमला करेंगे कि अपने भगोड़ों को मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह यहां से उठा के ले जाएंगे और उनको तहत कर देंगे। अगर तुमने उन लोगों को हमारे हवाले ना किया तो हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये वो लेटर है जो हकीकी तौर पे मुसलमानों की तरफ से भी इकदामी और जवाबी वार का सबब बना। गोया ये लेटर लिख के कुरैश मक्का ने तो तबले जंग बजा दिया था, और उसी वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई और औस और हजरत के जो मुशरिकीन थे वो उसी वक्त इकट्ठे हुए इस लेटर को पढ़ के और कहा अभी ये मामला हल करना चाहिए, अब तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अब तो इनको पकड़ के हमें उनके हवाले कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, वहां पे इस तरह 20 लोग जमा हो गए हैं और हमारे खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जुमलों की, अरबी में अगर आप पढ़े तो 1.5 जुमले की एक तकरीर की, सिर्फ 1.5 जुमले की, कि तुम्हारे पास कुरैश की धमकी आई है और मुझे लगता है तुम कुरैश की धमकी से मरऊब हो गए हो, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें कुरैश मक्का से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा तुम्हें हमारे खिलाफ तलवारें बेनियाम करने से है। और ये अरबी जुमला 1.5 जुमला है जिसका तर्जमा उर्दू में ज़ाहिर है कुछ तफसील से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगली बात की वो ये थी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे अपने ही बहन भाई, तुम्हारे अपने ही कुंबे और कबीले के लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं तुम्हारे खिलाफ तलवारों को बेनियाम करें? बस ये वो जुमला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि कुरैश की वईद आई तुम्हारी तरफ और तुम मुझे उनसे मरऊब लगते हो, लेकिन उस वईद से सख्त बात मैं तुम्हें बतलाता हूं, तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार बेनियाम करोगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली में, वैसे इस्लाम में कबायली तासुब नहीं है, कुंबे का तासुब नहीं है, खानदान का तासुब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे चोट लगाई, जरब लगाई उनकी कबायली असबियत के ऊपर कि तुम्हारे ही कबीले के लोग मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर मुझे पकड़ने की या मुझे हवाले करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे खिलाफ तलवार बेनियाम करेगा। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्निक के तौर पे, स्ट्रेटजी, ये अव्वल जो हिकमतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमतों में से एक हिकमत अमली ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कबायली तासुब को प्रमोट न किया, लेकिन इस मौके के ऊपर उनकी कबायली असबियत को एकदम उजागर किया। अच्छा, अपने ही कुंबे के लोगों को पकड़ना चाहते, आओ, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1.5 जुमला बोला था, सारे के सारे औसी, हजरजी, अब्दुल्ला इब्न उबई और सारे यहूदी झाग की तरह बैठ गए और कहने लगे ये बात तो इसने सही की है कि अपने ही भाई बंदों के खिलाफ तलवार उठाएंगे, चलो कुरैश जब आए देखी जाएगी। ये तो आज ही की बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिंदगी के जो गोशे हैं, बतौर मुअल्लिम, बतौर बाप, बतौर खामन, ये तो हमने शायद अक्सर सुने हो, लेकिन बतौर जर्नैल, बतौर सिपा सलार, बतौर एक रियासत के सरबराह,
بطور جہادی کمانڈر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تھیں، ان میں سے ہم چونکہ ہم نے کرنا نہیں، چونکہ ہم مادہ نہیں، چونکہ ہمیں یہ بات بری لگتی ہے، ہم نے یہ پڑھنا بھی نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ابواب محو کر دی ہیں۔ ساری زندگی ہمارے چاند بھائی ہیں جو مکی زندگی بیان کرتے رہتے ہیں، صبر کی زندگی، صبر کی، یہ جو جہاد کی زندگی ہے یہ بھی رسول اللہ کی ایک زندگی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔